الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم صدق اللہ العظیم۔ الہام کی رمجھم یہ بخشش کی کٹا ہے، الہام کی رمجھم یہ بخشش کی کٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، گلیوں میں اترتی ہے ملائک کی قطاریں، احساس کی وادی میں عجب جشن بپا ہے، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں گرا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دا ادب کرایا ہے، اس دنیا دے گوشے گوشے کولوں، اس دنیا دے ذرے ذرے کولوں، اس دنیا دے چپے چپے کولوں اللہ نے اپنے محبوب دا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرایا بھی ہے، ادب نو منایا بھی ہے، بلکہ ساری دنیا نو اے فرمایا بھی ہے کہ اے لوگو قیامت تک آنے والی انسانیت اے گل سن لو، جی اللہ فرماؤ۔ اللہ پاک نے فرما دیتا، یا ایہا الذین آمنو، او ایمان والے ہو، جی اللہ کیا مقصد ہے تیرا اس کلام دے نال؟ اللہ پاک نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازاں نو بلند نہیں کرنا۔ میں پوچھیا کیڑے ویلے اللہ پاک اپنی آوازاں نو دھیمیاں کرنا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے فوق صوت النبی، جیڑے ویلے میرے محبوب دی مجلس دی اندر بیٹھے ہو وہ، جیڑے ویلے میرے محبوب دی محفل دی اندر بیٹھے ہو وہ، تسی بھی بول رہے ہو وہ، میرے پیغمبر بھی بول رہے ہو من، او میاں کلام محاورہ کلام یا تبادلہ خیال ہو رہے ہوئے، وقت میں اللہ تھواتے پابندی پیا لینا، اپنی آواز نو پست رکھنا ہے، میرے پیغمبر دی آواز تو بلند نہیں کرنا۔ اے تے گل تائیں جڑے ویلے میرے نبی دی مجلس دی اندر بیٹھے ہو وہ، جے میرے نبی تھوڑے جے دور ہوویں تسی تھوڑے جے دور ہوو، جویں کوئی گلی دی اندر جا رہے تے جویں آپس دی اندر ہکے دوئی نو صد مار کے روک لیندے ہو، انج میرے پیغمبر نو صد نہیں مارنا، انج میرے پیغمبر نو پچھو بلا کے روکنا نہیں ہے، اس دے اندر بے ادبی دا پہلو پایا ویندے۔ تیجی جگہ جیڑی اللہ نے بیان فرمائی، اللہ رب العزت بیان کریں دینے، اگر میرے پیغمبر اپنے حجرات عالیہ دے اندر آرام فرما ہوویں، باروں آئے کوئی بندہ کہیں وستی دے رانا اس نو کوئی کم نے میرے پیغمبر دے نال آیا ہے تے میرے پیغمبر اپنے حجرات دے اندر آرام فرما رہے ہیں، اپنے حجرات دے اندر سو رہے ہیں، اس ویلے میں اللہ ادھے اتے قدغن لا دیتا ہے، میں اللہ اس دے اتے پابندی لا دیتی ہے کہ بارو آ کے اس نو صد مارن دی اجازت کوئی نہیں، اس نو کنڈی کھڑکون دی اجازت کوئی نہیں، اس نو بارو آواز مارن دی اجازت کوئی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، جے میرے پیغمبر آپ آمین تے آ کے کھلو روین تیرے کول تاں تھوڑی خیر ہے۔ اللہ رب العزت فرمان دے اے ترے پہلو میں بیان کی تین بے ادبی دے، اگر انہاں دے وچوں کوئی ایک پہلو بھی کسی دے اندر پایا گیا، اللہ رب العزت فرمان دے نے انتہبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں اللہ اس بندے دے اعمال ضائع کر دے سا، چاہے اعمال دنیا تے آسمان دے اندر پایا جانا لا خلا بھی پر کر دیتے میں، اللہ پاک فرمانے نے میں سارے اعمال تے ضائع کر سکدا لیکن اپنے محمد دی بے ادبی برداشت نہیں کر سکدا، میں
اپنے محمد دی بے ادبی نو برداشت نہیں کر سکدا۔ اللہ رب العزت فرماندے نے میں سارے نبیاں نو گلیا، جیڑے نبی نو ضرورت پئی میں اتھوں منگدا گیا، میں ضرورت پوری کردا گیا، لیکن ضرورت پوری تاں کیتی ہے جیڑے ویلے لے انہیں منگیا ہے، منگن تو بعد پوری کیتی ہے، منگن تو پہلے پوری نہیں کر دیتی۔ اللہ پاک فرماندے نے کسی نو میں ایک ایت دیتی، کسی نو چند کلمے دے کے ضرورت پوری کر دیتی، لیکن جیڑے ویلے واری آئی ہے آمنہ دے لال تے مکے دے درے یتیم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی، اللہ پاک فرماندے نے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنِ، میرا سونا تساں تک کدی منگیا بھی کوئی نہیں، میں اللہ پورے 30 سپارے بن منگیا دے دیتے، میں اللہ پورے 30 سپارے بن منگیا دے دیتے۔ میرے دوستو میرے پیغمبر دی حیات بھی آلہ، حیات بعد الوفات بھی آلہ، اس کن کوئی شہر تڑپ کیا دے کہ اللہ پاک تو بشر دا رتبہ دو چند کر دیتا ہے، بشر نور دے وچ پیوند کر دیتا ہے، تے صدرانو زیر کمند کر دیتا ہے، تیرا ذکر اتنا بلند کر دیتا ہے، ملائکانو پل پل پابند کر دیتا ہے، خدا تینو پاکے تاج نبوت، نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا